قرآن مجید کا سورہ نمبر 38 سورہ سواد۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ صاد، قسم قرآن کی جو نصیحت کا حامل ہے، بلکہ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا سرکشی اور پھوٹ ڈالنے میں مصروف ہیں۔ کتنی ہی نسلیں ان کے پہلے ہم نے ہلاک کی تو انہوں نے پکارا اور اب چھٹکارے کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے تعجب کیا اس سے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا پیغمبر انہی میں سے آیا، اور کافروں نے کہا یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یقیناً یہ ضرور ایک عجیب چیز ہے۔ اور ان میں کے بڑے لوگ آئے کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر و برداشت کے ساتھ قائم رہو، یقیناً یہی چیز ہے جسے نصب العین ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ بات نہیں سنی اس بعد والی نسل میں، یہ نہیں مگر گھڑی ہوئی ایک چیز، کیا ہم میں سے اس پر کتاب اتاری گئی ہے؟ بلکہ وہ میری کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ کیا ان کے پاس تمہارے باعزت عطا بخش پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا ان کے لیے سلطنت ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی؟ تو پھر چڑھیں رسیوں کو پکڑ کے، یہاں تو بس شکست خوردہ گروہوں کی قسم سے ایک لشکر سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان کے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم نے اور قبیلہ عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا، اور قبیلہ سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے، یہی سب گروہ تھے۔ کوئی نہیں مگر یہ کہ اس نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا تو وہ میری سزا کا مستوجب ہوا، اور اب یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں سوا ایک سخت نعرے کے جس کے بعد کچھ دیر نہ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ پروردگار جو ہماری تقدیر ہو وہ حساب کتاب سے پہلے ہی ہمارے سامنے لے آ۔ جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ہمارے طاقت والے بندے داؤد کو یاد کیجئے، بلا شبہ وہ بڑا لو لگانے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے قبضے میں کیا تھا کہ وہ تسبیح کرتے تھے، اور شام اور صبح کے اوقات میں، اور پرند تمام اکٹھا ہو جاتے تھے، سب اس کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا تھا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی تھی۔ اور کیا آپ تک پہنچی ان متخاصمین کی خبر جب وہ دیوار پھاند کر محراب عبادت میں پہنچے؟ جب وہ داؤد کے پاس اندر پہنچ گئے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم متخاصمین ہیں جن میں ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور کسی کی رو رعایت نہ کیجئے، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیجئے۔ یہ میرے بھائی ہیں، ان کے پاس 99 گوسفند ہیں اور میرے پاس ایک ہی گوسفند ہے۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، اور گفتگو میں میرے اوپر چھا گئے۔ داؤد نے کہا کہ یہ ان کی تم پر زیادتی ہے جو اپنے اتنے گوسفندوں کے ہوتے ہوئے تمہارا گوسفند طلب کیا، اور یقیناً بہت سے میل جول رکھنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوا ان کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور اب خیال کیا داؤد نے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، تو وہ اپنے پروردگار سے بخشش کے طلبگار ہوئے اور سجدے میں گر گئے اور توبہ و انابت کرنے لگے، تو ہم نے ان کے لیے اسے معاف کر دیا، اور یقیناً
ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب ہے اور انجام کی بہتری۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ بلا شبہ جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو غلط طور پر۔ یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، وائے ہو ان کے لیے جو کافر ہیں آتش جہنم سے۔ کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے مثل زمین میں فساد پھیلانے والوں کے قرار دیں، یا پرہیزگاروں کو مثل فاسق و فاجر لوگوں کے قرار دیں؟ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر اتارا ہے بابرکت، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان کے ایسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت اچھا بندہ تھا۔ جب اسے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کرایا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے ان گھوڑوں کی محبت کو اختیار کیا اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر، یہاں تک کہ وہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ واپس لاؤ انہیں میری طرف، تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو قطع کرنے لگا۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک جسم، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی، کہا پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کی شان کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو ان کے قبضے میں دے دیا کہ وہ ان کے حکم پر جہاں وہ چاہیں با آہستگی رواں ہوتی تھی، اور شیطانوں کو جن میں ہر عمارت بنانے والا اور غوطہ لگانے والا تھا، اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، تو خوب احسان کرو یا بے اندازہ روک رکھو۔ بلا شبہ ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ تھا اور انجام کی بہتری۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو کہ مجھے گرفتار کیا ہے شیطان نے سختی اور تکلیف میں۔ اپنا پیر مارو، یہ نہانے کے لیے پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کا۔ اور ہم نے انہیں عطا کی ان کی آل اولاد، اور انہی کے ایسے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور یادگار صاحبان عقل کے لیے۔ اور اپنے ہاتھ میں ایک گچھا لے کر اسے مارو، اور اپنی قسم کی مخالفت نہ کرو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، بڑا اچھا بندہ، یقیناً وہ لو لگانے والا تھا۔ اور یاد کرو ہمارے بندگان خاص ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، جو خاص دسترسوں اور نگاہوں والے تھے۔ ہم نے انہیں عالم آخرت کی یاد دہانی کی پرخلوص صفت کے ساتھ مخصوص کیا، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک نیک آدمیوں میں تھے۔ اور یاد کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو، اور ہر ایک نیک آدمیوں میں سے تھا۔ یہ بڑا اہم تذکرہ ہے، اور بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے انجام کی بہتری ہے۔ وہ جاویدانی بہشت جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ تکیوں سے لگے بیٹھے ہوں گے، منگوا رہے ہوں گے ان میں بکثرت فواکہ اور پینے کے شربت، اور ان کے پاس نگاہوں کو محدود رکھنے والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے،
حساب کے دن کے واسطے۔ یقیناً یہ ہماری طرف کا مخصوص رزق ہے جس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ تو ہے ایک طرف، اور یقیناً سرکشوں کے انجام کی برائی ہے۔ دوزخ جس کی گرمی وہ اٹھائیں گے تو کیا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اب یہ ہے تو اسے انہیں چکھنا ہے، گرم پانی اور پیپ اور اسی صورت کی ملتی جلتی ہوئی چیزیں۔ یہ ایک بڑا انبو ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہو رہا ہے، کوئی خوشامدید ان کے لیے نہیں ہے۔ انہیں تو اس آگ کی گرمی برداشت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بلکہ تمہارے لیے خوشامدید نہ ہو، تم ہی یہ دن ہمارے سامنے لائے تو کیا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر کہا اے ہمارے پروردگار، جو ہمارے سامنے اسے لایا اسے دردناک عذاب کر اس آگ میں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم ان اشخاص کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بہت برے آدمیوں میں شمار کرتے تھے، ہم نے ان کا بلا وجہ مذاق اڑایا تھا، یا نظریں ان کے دیکھنے سے چوک رہی ہیں۔ یقیناً ایسا ہی واقعی ہونا ہے دوزخ والوں کا آپس کا جھگڑا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والا ہوں، اور کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے جو یکتا زبردست آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار، عزت کا مالک، بخشنے والا ہے۔ کہیے یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے اعتنائی اختیار کرتے ہو۔ مجھے تو کوئی علم نہیں تھا عالم بالا کے رہنے والوں کا جب وہ سوال و جواب کر رہے تھے۔ میری طرف وحی نہیں ہوتی سوا اس کے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح میں کا ایک جز پھونک دوں تو اس کے سجدے میں گر جانا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے تو تھا ہی۔ ارشاد ہوا اے ابلیس، کون امر تجھے مانے ہوا اس سے کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے خود اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا ہے؟ تو کیا تو نے گھمنڈ سے کام لیا ہے یا تو واقعی اونچے طبقے والے افراد میں سے تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر تو ہوں ہی، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تھا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس پر ارشاد ہوا تو نکل جا اس میں سے کہ تو ہمیشہ کے لیے راندہ ہوا ہے، اور یقیناً تجھ پر میری لعنت ہے روز قیامت تک۔ اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ کہا تجھے موقع دیا جاتا ہے مقررہ وقت والے دن تک۔ اس نے کہا تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوا تیرے خاص نکھارے ہوئے بندوں کے۔ ارشاد ہوا کہ پھر یہ حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہو وہی میں کہتا ہوں کہ میں لازماً بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور ان سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہیے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ اس پر نہیں مانگتا، اور نہ میں زبردستی کی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں ہے سوا نصیحت و ہدایت کے تمام دنیا جہان کے لیے، اور کچھ مدت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہوگا۔